الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل علیہ. مختصر سے وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو اور مکے کے کافروں کو کیا بات منوانا چاہتے تھے. آپ کا پیغام کیا تھا؟ آپ کی دعوت کیا تھی؟ جس پیغام کو ماننے کے لیے مکہ کے کفار تیار نہ ہوئے. اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں تک کا خیال یہ ہے مکہ کے لوگ اللہ کی ذات کے قائل نہیں تھے، اور آپ ان سے منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے. یہ خیال غلط ہے.
مکے کے کفار اللہ کو مانتے تھے، دلیل اس کی یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ لوگ کعبے کو کہتے تھے بیت اللہ، کس کا گھر؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کی ذات کے تو وہ لوگ قائل تھے۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید مکے کے لوگ اللہ کی صفتوں کے قائل نہیں ہوں گے۔ صفتوں کا مطلب ہے خالق، رازق، مالک، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بارش برسانے والا۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ مکے کے جو مشرک تھے نا، وہ اللہ کی صفات کے قائل تھے۔ سورۃ یونس ہے 11ویں پارے میں، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر ہے 31۔ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کر دوں گا، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اپنے گھر میں جائیں یا اپنے مسلک کی مسجد میں جائیں، جس عالم کا ترجمہ بھی آپ کو مل جائے نا، اسے آپ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری دعوت ہے آپ کو کہ آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ ترجمہ جس مسلک کے عالم کا بھی ہو، آپ اسے پڑھیں۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا، اور آیت کا نمبر میں نے کیا بتایا؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ میرے پیارے پیغمبر، ان مکے کے مشرکوں سے پوچھ، قل، ان سے پوچھ، ان سے سوال کر، من، کون، یرزو کو روزی دیتا ہے، کم، تمہیں، من السماء، کہاں سے؟ بارش برسا کے، سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، اور چاند کی ٹھنڈی روشنی سے تمہارے پھلوں میں ذائقہ بھر کے۔ ان سے پوچھ کہ
تمہیں آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ والارض، اور زمین۔ زمین سے کیسے روزی ملتی ہے؟ اے مولویاں تو زیادہ تساں جان دی، جٹ ذمہ دار ہو نا، تمہیں پتہ ہے زمین سے کیسے روزی ملتی۔ دانے بکھیر کے آ جاتے ہو نا، بیج بکھیر کے آ گئے ہو نا زمین میں، بوری زمین بیج کی بکھیری ہے، وہاں سے جا کے 2 کلو تو وصول کرو۔ وہی ہے نا جس نے اس دانے کا سینہ چیرا، کچھ حصہ نیچے چلا گیا، جڑ بن گئی اور کونپل باہر نکل آئی۔ اردو میں اسے کونپل کہتے ہیں، کہیں اسے سٹا کہہ دیتے ہیں، کہیں انگوری کہہ دیتے ہیں، آپ پتا کہہ لیں، پتا۔ تو ان میری گل سمجھ آ رہی کہ قبرستان نہ بناؤ، مسجد ہی بناؤ۔ بولو ذرا نہیں، سبحان اللہ تو بعد میں کریں گے، جو میں بات کر رہا ہوں کیا کہتے ہو اسے؟ پتا، انگوری، سٹا۔ سریے کا ہوتا ہے نا، سریے کا ہوتا ہے، اتنا نرم و نازک کہ پھونک مارو تو دوسری طرف جا نکلے۔ زمین ہو بالا کوٹ کی، زمین ہو ناران کی، کاغان کی، مری کی، پتھریلی زمین، کبھی سوچا ہے اس نرم و نازک پتے نے پتھریلی زمین کا سینہ چیرا اور باہر نکلا؟ وہ پتا باہر نکلا ہے۔ پتہ نہیں آپ کا ذوق تو بنتا ہے یا نہیں بنتا، چلو میں نے تو رب کی توحید بیان کرنی ہے، میں ہی ذوق بنا لیتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ پتا مشرق کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا یہ پتا مغرب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو، یا شمال کی جانب یا جنوب کی جانب؟ نہ یہ مشرق کی جانب، نہ مغرب کی جانب، نہ شمال کی جانب، نہ جنوب کی جانب، سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے یہ زمین سے باہر نکل آیا۔ ایک صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ کیا سمجھ؟ شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف رخ کر کے یہ پتا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کیسے روزی فراہم کرتے؟ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک گجرالے دی زمین ہے، اگوں حافظ آباد دی زمین ہے، اگوں سرگودے دی زمین ہے، اس کے بعد جھنگ کی زمین ہے، خانیوال کی زمین ہے، ملتان کی زمین ہے۔ زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک لگتا ہے، اس سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے۔ کبھی تو نے محسوس نہیں کیا اس کو؟ حافظ آباد کی زمین میں منجی ہو رہی ہے، سرگودا کی زمین میں کنو ہو رہا ہے، خانیوال کی زمین میں خربوزے ہو رہے ہیں، ملتان کی زمین میں آم ہو رہے ہیں۔ ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے، کوئی درمیان میں دریا آ گیا، ٹکڑے ملے ہوئے آپس میں، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ سچی سچی گل کرو، جڑے ویلے کھجور دا بوٹا لائیے یا کنو دا بوٹا لائیے یا موسمی مالٹے دا بوٹا لائیے تب بوری چینی دی بھی نال پانے ہیں نا، ڈالتے ہیں نہیں؟ تو پھر ہمیں سمجھاؤ نا، مالٹا میٹھا کیوں، لیمبو کھٹا کیوں؟
یہ ہے نا کاریگریاں جو کون کر رہا ہے؟ یہی بات نبی پاک کو حکم ہوا کہ ان سے پوچھ میرے پیغمبر، تمہیں زمین سے اور آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ سے سوال نہیں، آپ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھ تمہاری جھولیاں کون بھرتا ہے؟ ان سے پوچھ تمہیں چھپر پھاڑ کے کون دیتا ہے؟ پوچھ ان سے پوچھ تمہارا داتا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ پوچھ ان مکے کے مشرکوں سے۔ قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ، تو یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اٹھاؤ سورت یونس، پڑھو آیت نمبر 31۔ وہ کہتے تھے ہمارا روزی رساں، ہماری جھولیاں بھرنے والا، ہمیں دینے والا، ہمارا روزی رساں کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ام منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پیغمبر انہاں پہلے سوال دا کی جواب دینا، انہاں کو دوسرا سوال کر، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ دوسرا سوال ہو رہا ہے ان سے۔ یہ تمہیں دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے اور سننے کی قوت کس نے فراہم کی ہے؟ یہ سارا نظام آنکھوں کا اور کانوں کا میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ تم یہ سمجھتے ہو بھئی یہ جو آنکھ ہے اور اس میں ایک کاکی ہے، اس سے دیکھ رہے ہو؟ اس کے پیچھے رگوں کا ایک جال ہے، وہ دھاگے سے زیادہ باریک ہیں۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا اور شوگر ہائی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی وہ ایک رگ لیک کرتی ہے، اس کا خون جب لیک ہوتا ہے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، رنگوں کی پہچان نہیں رہتی، سبز نیلا نہیں رہتی۔ یہ پیچھے پورا نظام ہے۔ ان سے پوچھو یہ نظر کا نظام، دیکھنے کا نظام، اس کا مالک کون ہے؟ کانوں کا سننے کی قوت دینے والا کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ یہ صفت بھی کس کی ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ان سے پوچھو مردوں سے زندہ نکالنے والا، زندوں سے مردہ نکالنے والا، کیا معنی؟ جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار۔ مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا، وہ بے جان ہے۔ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکال دیا، وہ کیا ہے؟ جاندار ہے۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا، بے جان۔ نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنا دیا۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا الحی سے مراد مومن ہے، المیت سے مراد کافر ہے۔ مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے اور کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا، نیک لوگوں کے گھروں میں بدکار پیدا کرنے والا، بدماشوں کے گھروں میں ولی پیدا کرنے والا۔ یہ بھی ایک معنی کی، زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ ان سے پوچھ یہ کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے آگے اللہ نے حد کر دی۔ اللہ کہتے ہیں میں یوں پوچھنے لگ جاؤں نا، یہ زمین کس کی، یہ پہاڑ کس کے، یہ سورج کس کا، یہ چاند کس کا، یہ ستارے کس کے، یہ بادل کو ہانکنے والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، یہ پوچھنے لگ جاؤں نا تے سارا قرآن تے سوالاں نال بھر جائے، سارا قرآن تے سوالاں نال بھر جائے تے سارے سوالاں دا اکو سوال نہ کر لے ماں،
پھر اللہ نے ایسا سوال کیا جس میں سارے سوال آ گئے. اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان سے پوچھ من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تو آڈے کولتے پوچھا بھی نہیں جا رہا. پوچھا کس سے جا رہا؟ مشرکین مکہ سے. ان کا عقیدہ سنو، کائنات کے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کیا میں نا کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی شفا پا رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی جیل سے نکل، کوئی پھندے پہ جھول رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے. کبھی گرمیاں کبھی سردیاں، کبھی بہار کبھی خزاں، کبھی راتیں بڑی تو دن چھوٹے، کبھی دن بڑے تو راتیں چھوٹی، کبھی ہوا ہے اس میں ٹھنڈک ہے، کبھی صبا ہے. یہ جو کائنات کی تدبیریں کرتا ہے، کسی کو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے، کسی کو بانج بنا کے. آگے اللہ کہتے ہیں میں جانتا بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں. جس کو میں نے لڑکے نہیں نہ دیے میں بہتر جانتا ہوں کہ اس کو کیوں نہیں دیے، اور جس کو میں نے لڑکیاں نہیں نہ دی میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس کو لڑکیاں کیوں نہیں دی، اور جس کے دروازے میں نے بند کیے نا میں بہتر جانتا ہوں کہ اولاد اس کے حق میں بہتر نہیں تھی. میں علیم ہوں، پھر میں قدیر ہوں. یہ جو نظام ہے کائنات کا، کسی کو اولاد دی کسی کو نہیں دی، کوئی بیمار کوئی شفا پانے والا، پوچھ ان سے اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. کون ہے؟ آگے اللہ نے حد کر دی. میرے پیغمبر جب یہ جواب میں کہیں گے نا اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، محیی اللہ، ممیت اللہ، مدبر اللہ، نظام چلانے والا اللہ، کل، تو میرے پیغمبر پھر کہے افلا تتقون، یہ سب کچھ مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ اگر یہ سب کچھ مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں اوروں کو میرے ساتھ شریک بناتے رہتے ہو؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو گیا؟ کیا سمجھ آئی؟ مشرکین مکہ اللہ کو، اللہ کی صفتوں کو، یہ میں نے دلائل سے ثابت کر دیا، یہ میں نے دلائل سے ثابت کر دیا. مشرکین مکہ اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے. اٹھاؤ سورۃ انعام، سورۃ انعام میں اللہ نے ان کا عقیدہ بیان کیا کہ وہ اپنی پیداوار میں، اپنے جانوروں میں ایک حصہ میرے نام کا نکالتے تھے اور کہتے تھے ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ ہمارے. ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے، ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالتے تھے. ایک عمل میں آپ کو مشرکین مکہ کا بتاؤں نا کہ خدا دی قسم میں تساں حیران ہو جائے، میرا بھی نہیں، مولانا ابو بکر صاحب دا بھی نہیں. وہ تقوی، وہ خوف خدا، وہ اللہ کا ڈر آج کے کسی خطیب میں، پیر میں، مولوی میں، مقرر میں، کسی میں بھی نہیں ہے. ان کا تقوی تھا کیا؟ بیت اللہ پرانا ہو گیا ہے، بسیدہ ہو گیا ہے، اس کو گرا کے نئے سرے سے بنا لیں، نئے سرے سے بنا لیں.
بیت اللہ کو گرا دیا گیا, نئے سرے سے بنایا گیا. اب اس کے لیے چندے کی ضرورت تھی. بھائی مسجد جب نئی بنتی ہے تو چندے کی اپیل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں محلے والوں بھائی اپنا اپنا حصہ ڈالو, اللہ کا گھر بنانا ہے بھائی اپنا اپنا حصہ ڈالو. چندے کی اپیل کی مشرکین نے, اور اپیل کرتے ہوئے مشرکین مکہ نے کہا اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے, تمام برادری کے لوگ چندہ دیں لیکن حلال کی کمائی میں سے دینا, ہم حرام کی کمائی بیت اللہ پہ نہیں لگانا چاہتے. کیوں بھائی آج کوئی عالم اپیل کرتے ہوئے یہ شرط لگاتا ہے, چندہ مانگنے کا کوئی شرط لانا ہے؟ حلال کی کمائی میں سے دینا بھائی, ہم نے حرام کی کمائی میں سے نہیں لے. پتہ ہوتا ہے مدرسے کے محتمم کو بھائی یہ جڑا بندہ آیا نا سود خور ہے, پتہ ہوتا ہے یہ ذخیرہ اندوز ہے, اس کی کمائی ٹھیک نہیں, لیکن وہ سال کے بعد جب 20,000 روپے دیتا ہے نا تو پھر رسید اس کی کٹتی ہے, تو رسید دیتے ہوئے حضرات کہتے ہیں جزاک اللہ, بے اور حرام کھادا کر, اللہ تجھے جزا دے. اس کی کمائی حرام کی ہے, وہ سود کھاتا ہے. کون کرتا ہے جناب, کون محتمم اور خطیب یہ شرط لگاتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ نے جو شرط لگائی بے حرام دی کمائی نہیں اسی لینی, کیوں لگائی؟ کس سے ڈر کے لگائی؟ کس کا خوف تھا؟ اگلی بات سنو, جب چندہ سارا اکٹھا ہو گیا, چندہ تھوڑا تھا, بیت اللہ کا ایریا بڑا تھا, چھت بڑی تھی, چندہ تھوڑا تھا. پھر میٹنگ بیٹھی, اب کیا کریں؟ ان کا فیصلہ ہوا بیت اللہ دا ایریا چھوٹا کر لو, کچھ حصہ باہر کٹ دو, حرام کا پیسہ نہیں لگانا. یہ جو آپ بیت اللہ کے ساتھ حتیم, جس کو حتیم کہتے ہیں, وہ 4 فٹ کی 4 دیواری ہے گلائی میں, حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ بیت اللہ کے اندر شامل تھا. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ کس نے باہر نکالا تھا؟ مشرکین نے. کیوں نکالا تھا؟ چندہ تھوڑا تھا. تقوی کی یہ حالت ہے. پھر مشرکین مکہ بخشے جائیں گے؟ ابو جہل کو اللہ معاف کر دے گا؟ ابو جہل کو اللہ جنت دے دے گا کہ تیرے دل میں میرا بڑا ڈر تھا, حرام کی کمائی تو نے بیت اللہ پہ نہیں لگائی, تیرا بڑا عمل اونچا تھا, پھر اللہ بخش دے گا اسے؟ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ مانتے تھے, جس کو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے, داڑھی رکھی ہوئی تھی, لبیں کٹواتے تھے. پوچھا جاتا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے حضرت ابراہیم کی ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میرے آقا ان سے منوانا کیا چاہتے تھے؟ بس تھوڑی سی دیر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ میں نے اس کے بعد ایک اور جگہ پہ جانا ہے. ہاں نہیں تو انتے آرام ہی رہنا تھے انشاءاللہ. تکلیف تھے میرے واسطے کہ زور کے بعد میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں, دوسرا یہاں کر رہا ہوں, تیسرا قلعے جا کے کرنا ہے, پھر سرگودا بھی انشاءاللہ پلٹ کے جانا ہے انشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی؟ بولو تو صحیح یار, ذرا ناراض ہو گیا ہو. میں نے تو ناراضگی والی بات ہی کو نہیں کی, میں نے تو چپتی ہوئی بات بھی کو نہیں کی, میں تو بڑی مثبت سی بات کر رہا ہوں. مشرکین مکہ کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے. میرے آقا کیا منوانا چاہتے تھے اس کو قرآن نے ذکر کیا 24ویں پارے میں, سورت المومن میں, اس کی آیت نمبر 14 میں. 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید باندھی. اللہ اکبر. اتنی اہم وہ مسئلہ تھا, وہ دعوت تھی, میرے نبی کا پیغام تھا. 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی کیا باندھی؟ تمہید, تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے, لوگ توجہ کریں, لوگ غور سے سنیں.
اللہ نے تمہید باندھتے ہوئے سب سے پہلے کہا، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جو دعویٰ میرا نبی پیش کر رہا ہے یہ دعویٰ آیا کہاں سے ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، پہلے یہ اللہ نے ثابت کیا۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ جدال وہی کرے گا جس پر مہر لگ گئی ہے، جھگڑا وہی کرے گا جس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ سمجھائی کہ جو پیغام آیت نمبر 14 میں میرا نبی سنانے لگا ہے، اگر اس پیغام کو تم نے مان لیا تو میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے حکم دوں گا ان لوگوں کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہو۔ عرش اٹھانے والے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اور اگر تم نے اس دعوے کو نہ مانا تو پھر قیامت کے دن کہتے پھرو گے حل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ پھر وہاں یہ کہتے رہو گے، غصے میں انگلیاں کاٹتے رہو گے۔ لہٰذا میرے نبی کے پیغام کو تسلیم کرو، مانو جو میرا نبی منوانا چاہتا ہے قرآن میں، اسے سورت المومن کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا، فَادْعُوا اللَّهَ فَادْعُوا اللَّهَ، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، تخت پر، تختے پر، بھوکے ہو وہ تب، پیٹ بھر کے کھاؤ تب، صحت مند ہو وہ تب، بیمار ہو وہ تب، اولاد ہووے تب، اولاد نہ ہووے تب، ہر حالت میں پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ میرے نبی کا پیغام ہے جسے المومن کی آیت نمبر 14 میں قرآن نے ذکر کیا، فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ بولو تو صحیح ذرا۔ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا، ضرورت پڑی تو میرے سوا اوروں کو بھی پکار لیا، ضرورت پڑی تو میرا بھی سجدہ، پھر غیر اللہ کا سجدہ، میری نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، مجھے بھی مصائب میں آواز لگانا، اوروں کو بھی مصائب میں آواز لگانا، مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین، مخلصین کا معنی تو کرو یہ، فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو کس کو؟ اللہ کو۔ کس طرح؟ مخلصین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار، اس میں غیر اللہ کی پکار نہ ہو، مصائب میں غیر اللہ کو آوازیں نہ دی جائیں، مصائب میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے، خالص پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ چلو یار چھوڑو اس بات کو کہ کوئی علمی بات ہے، آیت ہے قرآن کی، سمجھ آئی نہیں آئی، تفسیر فلاں نے یوں کر دی، فلاں نے یوں کر دی، اسے چھوڑیں۔ یہ بتائیں مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، یہ تو سادہ سی بات نہیں، کس سے مانگنا چاہیے؟ جو مالک ہی نہیں، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ یہ میرا موبائل ہے، اس کا میں عارضی مالک ہوں، عارضی۔ کس طرح؟ چاہوں تو کسی کو تحفہ دے دوں، میری مرضی، چاہوں تو بیچ دوں، میری مرضی، میں عارضی مالک ہوں۔ مولانا ابو بکر مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل من دے دو، اگوں میں دیواں یا نہ دیواں یہ میری مرضی ہے، منگنا تے صحیح ہے۔ کس سے مانگا ہے؟ کس سے مانگا ہے؟ جس کے اختیار میں تھا، مانگا اس سے ہے جس کے اختیار میں تھا، دینا نہ دینا، مانگا تو صحیح ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب اے جس بنگلے چ نماز پڑھی جے اور تھوڑی دیر جس بنگلے میں بیٹھے ہیں آپ، اے تساں ساڈے نہ لواؤ، مجھے کہتے ہیں مجھے،
اے بنگلہ تساں میرے نام لواؤ، یہ مانگنا صحیح کہ غلط؟ غلط کیوں غلط؟ تواڈا ہے ہی نہیں، شاباش، کیوں غلط؟ تواڈا نہیں، اس لیے کہ بنگلے کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مانگنا غلط ہے، اس سے مانگ رہا ہے جو بنگلے کا مالک نہیں۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ قرآن پاک بھرا پڑا ہے للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جیڑی تو ان سارے نو یاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تخت سے اتارتا ہے، تختے پہ بٹھا دے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نو سن 78 پھانسی لگ گئی، تواڈے جنہ لوگاں دی عمر 50 سال ہے توہانوی بھٹو صاحب یاد، اور میں نے بھٹو صاحب کی بہت تقریریں سامنے کھڑے ہو کے سنی۔ بھٹو صاحب ایک بڑی قوت تھی پاکستان کی، وہ کہتے تھے میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دیواں نا کھمبا بھی جیت جائے۔ سن 70 دے الیکشن ایسے ایسے برج الٹ دیتے نا اس بندے نے، غریب لوگ کامیاب ہو، اتنی طاقت۔ سعودی عرب سے دوستی، لیبیا سے دوستی، عراق سے دوستی، ایران سے دوستی، برطانیہ سے دوستی، امریکہ سے دوستی، اتنی قوت، اتنی طاقت۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بھئی اتنی قوت والا بندہ پھانسی لگ گیا تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے واقعی تو اللہ اکبر ہے، اللہ بڑی قوت ہے بھائی، بڑی طاقت ہے، اس کے سامنے دم مارنے کی کوئی ہمت نہیں۔ کوئی مجال نہیں، تخت سے اٹھاتا ہے تختے پہ چڑھا دیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، اور ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ان سے کیا مانگنا جن کے اختیار میں کچھ نہیں؟ ان سے کیا مانگنا؟ اولاد دینا ان کے اختیار میں نہیں، صحت دینا ان کے اختیار میں نہیں۔ مانگنا اس سے چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا، حدیث قدسی بیان کی، تمہارے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سب اپنی اپنی حاجت مانگیں۔ خدا کے لیے اس حدیث کو غور سے سننا ہے، سب اپنی اپنی حاجت مانگیں، ساری خلقت حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک جمع ہو جائیں ایک میدان میں، ہر ایک نے اپنی اپنی حاجت مانگنی ہے۔ مولا اولاد دے دے، مولا رہائی دے دے، مولا صحت دے دے، مولا عزت دے دے، مولا بارش دے دے، فصلوں میں برکت دے دے، ہر ایک اپنی اپنی حاجت مانگے اور اللہ سب کی حاجتیں پوری کر دے، جو انہوں نے مانگا انہیں دے دے۔ اس کے بعد بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی باہر نکالی جائے، اس کے ناکے پر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے۔ مانگنا اس سے چاہیے، حاجتیں مانگنی ہیں تو اس سے مانگنی، شفائیں مانگنی ہیں تو اس سے مانگنی۔ سارے انبیاء نے مصائب اور مشکلات میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں گھر کر کس کو پکارا تھا؟ قرآن بھرا پڑا ہے۔ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں رب کو پکارا، حضرت نوح نے کشتی میں رب کو پکارا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا، حضرت ایوب نے جنگل میں بیماری کے اندر رب کو پکارا، حضرت زکریا نے اولاد لینے کے لیے
کس کو پکارا؟ پیغمبر ہے، زندہ ہے، 120 سال عمر ہو گئی ہے، جھولی اولاد سے خالی ہے، کیوں سمجھ تمہیں اس بات کی نہیں آتی کہ اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے بس میں نہیں ہیں؟ ان کے بس میں ہوتے تو حضرت زکریا 120 سال تک کبھی ترستے؟ یہ قرآن نے کہانیاں سنائی ہیں آپ کو؟ ان کا واقعہ جو قرآن سورت مریم میں بیان کرتا ہے کہانیاں سناتا ہے تمہیں، جس میں وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، 120 سال عمر ہو گئی، قوت شاوانی ختم ہو گئی، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا، مولا میریاں طاقتاں مک گئیاں نہیں، تیری طاقت نہیں مکی نا۔ رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ، مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت زکریا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس میں حضرت ابراہیم کا وسیلہ دیا ہو، حضرت آدم کا وسیلہ دیا ہو، گزرے ہوئے کسی نبی کا وسیلہ دیا ہو؟ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، قوت میری ختم ہو گئی، ایک بیٹا دے دے۔ اوپر سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر گھٹ منگے آئی، دامن کے مطابق مانگے، ظرف کے مطابق مانگے، میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے، بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں، وہ مانگتے کم ہیں، میں دیتا۔ اللہ نے کہا بیٹا دیں گے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، آگے بھی سنا دوں آپ کو، جاؤ 16واں پارہ سورت مریم، سورت مریم کا پہلا رکوع، خدا دا نا جے گھر جا کے پڑھو۔ کیوں بھاگتے ہو یار مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے؟ جو عالم کہتا چلا جاتا ہے مانتے چلے جاتے ہو، خاص کر کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہو کالج اور یونیورسٹیوں کے اور سکولوں کے۔ تم تو تعلیم یافتہ ہو یار، تمہیں علم کیا سکھاتا ہے؟ ایک جٹ ہو نا جٹ، الف نو کلی سمجھن والا، اور وہ کہے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میرے باپ دادا کیا کرتے، تے کچھ گل سمجھ آندی ہے بھئی جٹ ان پڑھے، تعلیم ہوئے ایم اے بی اے وکیل پروفیسر، اور وہ کہے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میری نانی کیا کرتی۔ واہ، دلیل دیکھو، کیوں تیرا باپ دادا نبی تھا؟ جو کام تیرا باپ دادا کرے وہ دین ہے، جو کام تیری نانی یا پڑنانی یا دادی کرے وہ ان کو نبوت مل گئی تھی، جو کام وہ کرے وہ دین بن جاتا ہے۔ اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آتی، دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے یا بندیالوی کا باپ کہتا ہے یا بندیالوی کا مرشد کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے تیرا مرشد کہتا ہے، دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے پھر محمد جوان کہتا ہے، وہ دین ہے۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں میرے باپ دادا کیا کرتے، میرے باپ دادا جہنم میں جائیں گے، یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ تیری تعلیم نو میں کتھے ماراں؟ کیا کروں میں تیری تعلیم کو؟ تجھے تعلیم یہی سکھاتی ہے، العلم نور، علم تو نور ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ علم کیا سکھاتا ہے؟ تحقیق کرو، تفتیش کرو، جستجو کرو، پرکھو، مطالعہ کرو۔ خدا کے لیے سورت مریم کا پہلا رکوع گھروں میں جا کے پڑھو، میں ہاتھ باندھ کے آپ کی منت کرتا ہوں، جس عالم کا ترجمہ نکالو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، جس عالم کا ترجمہ تیرے پاس ہے اٹھا،
इहो जो खतीब तो उनके दाई में नहीं लभना। हर बंदा अपने मसलक की बात करता है, मैं नहीं करता। मैं कहता हूं जिस आलिम का तर्जुमा तेरे घर में उठा, पढ़ते सही सूरत मरियम का पहला रुक। ये बेटा मांग रहे हैं, वो कहता है बेटा भी देंगे, नाम रख के देंगे, बड़ा हो जाएगा तो नबी भी बनाएंगे। आगे से पैगंबर क्या कहता है, हजरत ज़करिया क्या कहते हैं, अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किन्ये। ये फ़र्क है खालिक में और मखलूक में, ये फ़र्क है आबिद में और माबूद में, ये फ़र्क है मालिक में और ममलूक में। वो कहता है देंगे, वो क्या कहता है देंगे, ये कहता है किन्ये अन्ना, खुदा के लिए घरों में जा। ये कहते हैं मौला किन्ये, मैं जवानी चढ़ाऊंगा, मैं दूई शादी करांगा। मौला पुत्र किन्ये, काला कजालिक। अल्लाह ने कहा इसी तरह, इसी तरह। जब हम कहते हैं ना इस तरह, तो फिर बताना पड़ता है जिस तरह। यही बोलते ये काम इस तरह हो गया जिस तरह वो हो गया। तो यहां अल्लाह क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह ज़करिया को कहना चाहते हैं तैन नहीं बनाया, तुम ही ते दुनिया ते कोई नहीं साए, ते तैन बना लिया ते तेरा पुत्र नहीं बना सकते। कजालिक, इसी तरह। अब हजरत ज़करिया को यकीन हो गया बे पुत्र ते होना ही होना, अल्लाह ने तसल्ली दे दी है। तो हजरत ज़करिया अल्लाह से पूछते हैं मौला जेड़े पुत्र आन वाला होवे कोई निशानी तो दस, और कुछ समझे भी हो कि कोई नहीं समझे। क्या पूछ रहे हैं, किसकी बीवी कहाँ है, पास, एक ही घर में है, एक ही सेन में है, एक ही कमरे में है, वो हमल से है। ये निशानियां पूछते हैं। जेड़ा बंदा बीवी दे पेट चूं बच्चे पैदा होने दियां निशानियां पूछे, वो आलिमुल गैब हुंदा। निशानी पूछ रहा है मौला कोई निशानी दस, अल्लाह ने बड़ी निशानी दसी। इसलिए मैं कहता हूं सूरत मरियम का पहला रुकू पढ़ो, अल्लाह ने बड़ी निशानी दसी। अल्लाह ने फरमाया जब बेटा आने वाला होगा ना, उससे 3 दिन पहले हम तेरी जबान बंद कर देंगे। आप जिक्र करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सब करेंगे, दुनिया की बात नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब जबान दुनिया की बात करने से बंद हो जाए ना, समझी बेतराए दिहाड़े के अंदर अंदर पुत्र आन वाला है, आ गया पुत्र। अल्लाह ने मसला समझाया, हुए लोगों उनकी तो अपनी जबान भी उनके इख्तियार में नहीं, मैं चाहूं तो बोलने दूं, मैं न चाहूं तो बोलने भी नहीं दूं। इतनी बात लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। फदुल्लाह, ओहो, बस पुकारो किसको, मुखलिसीना, खालिस। बस आखिर पे पहुंच गया हूं, 4-5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन आखिर बहुत दिलचस्प करना चाहता हूं, सुभान अल्लाह, यौबन पे खत्म करना चाहता हूं, यौबन पे खत्म करना चाहता हूं। खालिस, मौला किस तरह की खालिस पुकार चाहता है। फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआम इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन वदमिन। फरमाया जानवर को जब चारा डालता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने माना की, ये मुफस्सिर कुरान है और मेरे नबी के चचाजाद भाई। तहज्जुद के टाइम मेरे नबी ने इनकी कुरान फहमी के लिए दुआएं मांगी, वो तर्जुमा करते, वो मतलब बयान करती। चारा भैंस के, गाय के, ऊंटनी के, बकरी के मैदे में गया, मैदे में अल्लाह ने एक मशीनरी लगाई, उस चारे पे उस मशीनरी ने काम करना शुरू किया, कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया, असल गिजा ऊपर आ गई।
اصل غذا کو اللہ نے دھکا مارا جگر کی طرف، معدے سے جگر کی طرف، جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا۔ جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا۔ لبنن کہو تو صحیح یار، زور سے کہو، لبنن خالص، لبنن خالص دودھ ہم نے تیرے برتن میں ڈالا۔ تیری طبیعت نازک ہے نا، تیری طبیعت میں نزاکت ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تو سارا دودھ بہا دیتا، خون کا ایک ذرہ آ جاتا تو دودھ استعمال نہ کرتا۔ ہم نے تیری نازک طبیعت کا، ہم نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، اس میں گوبر کی پلیدی شامل نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ ہونے دیا تھا۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو بھی میری عبادت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی تو